اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، ہماری گفتگو مسئلہ ولایت اور خلافت میں ہے۔ جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، سورہ مائدہ کی آیت ہے اور آیت تبلیغ کے نام سے مشہور ہے۔ اس آیت کے شان نزول اور خود آیت میں اگر غور و فکر کیا جائے تو ہمارے سامنے 3 علامتیں ایسی آتی ہیں جو علامتیں مسئلہ ولایت اور خلافت کو بیان کر رہی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہونے والا سورہ ہے۔ لذا جس مسئلہ کو بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں، وہ مسئلہ پہلے بیان نہیں ہوا، تو پہلی علامت یہ ہونی چاہیے موضوع کی کہ وہ موضوع و مسئلہ پہلے بیان نہ ہو چکا ہو۔ اور دوسری علامت اس میں یہ ہے کہ موضوع اہمیت کے اعتبار سے رسالت کے درجہ میں ہو، اس لیے کہ ارشاد قدرت ہو رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ آپ نے یہ حکم نہ پہنچایا تو پھر کار رسالت مکمل نہیں ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے، یہ نقطہ بیان کر رہا ہے کہ دوسری علامت موضوع میں یہ ہونی چاہیے کہ موضوع رسالت کے درجے میں ہو، رسالت کے مساوی ہو۔ تیسرا نقطہ جو علامت بن رہا ہے موضوع کی اہمیت اور اس کی پہچان پر، وہ موضوع کا خطرناک ہونا ہے کہ اس آیت میں جس موضوع اور مسئلہ کو بیان کیا جا رہا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ رسول خدا کو لوگوں سے محفوظ رہنے کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔ فرمایا واللہ یعصمک من الناس۔ ان 3 نکات کو جب ہم باقی موضوعات میں دیکھتے ہیں تو باقی موضوعات اگرچہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ 3 علامات ان میں نہیں پائی جاتی۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ ارکان اسلام اور ارکان دین کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان موضوعات میں سے کسی میں بھی یہ علامت نہیں پائی جاتی سوائے ایک مسئلہ کے، اور وہ مسئلہ ولایت اور خلافت ہے کہ جس میں یہ تینوں علامتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلی علامت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس حکم کو پہنچا رہے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسئلہ ولایت اور خلافت وہ مسئلہ ہے کہ جس کو ابھی تک اعلان کے طور پر، رسمی طور پر لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ موضوع اہمیت کے اعتبار سے رسالت کے درجے میں ہو، تو یہ علامت بھی مسئلہ ولایت اور خلافت میں پائی جاتی ہے، اس لیے کہ مسئلہ ولایت اور خلافت وہ مسئلہ ہے کہ جو نظام رسالت کو استمرار دینے والا ہے۔ تو اب جب نظام رسالت ختم ہو رہا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے کہ جو نظام رسالت چلائے، تو نظام رسالت کے بعد نظام امامت اور خلافت وہ مسئلہ ہے کہ جو نظام رسالت کے مساوی ہے اور اس کو استمرار دینے والا ہے۔ تیسرا نقطہ اور علامت جو موضوع کو بیان کر رہی ہے
وہ موضوع کا خطرناک ہونا ہے، اور مسئلہ ولایت امیر المومنین بھی وہ مسئلہ ہے کہ جس کو جب بیان کیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو بیان کیا تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے مزاحمت ہوئی، اعتراض ہوئے، اور یہاں تک کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور گستاخی کرتا ہے، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے یہ کہتا ہے کہ اللہم ان کان ھذا من عندک فانزل علینا حجارۃ، اے پروردگار عالم اگر یہ حکم تیری طرف سے ہے تو پھر ہم پر پتھر برسا۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ آسمان کا ایک پتھر آیا اور اس کو فی النار کر دیا۔ آیت کے اندر جب ہم نے غور کیا تو یہ تینوں علامتیں اور تینوں نکات ولایت امیر المومنین و خلافت امیر المومنین علیہ السلام کو ثابت کر رہی ہیں۔ سامعین محترم و ناظرین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت کے شان نزول اور خود آیت کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیت جس مسئلہ اور جس مطلب کو بیان کر رہی ہے وہ مسئلہ ولایت اور خلافت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔